پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند جو عبدالآباد زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور جس کے تخت اور جس کے راج کو کوئی زوال نہیں ہے، جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے اور بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے، اس کے مبارک ترین نام میں آج شب آپ تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں، نوجوانوں اور بچوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ممنون ہوں آپ کی ان خوبصورت دعاؤں کے لیے جو اس خاکسار کے لیے کرتے ہیں اور کی ہے، اور اس بڑی خوبصورت پرستش کے لیے بھی جو ہم نے اپنی اسکائپ آئی ڈی پر سنی ہے۔ خداوند آپ کو دوگنی چوگنی برکت بخش کر اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال اور خرچ فرمائے۔ عزیزو، آج کے دن ہم مل کر زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ خدا کا کلام ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسی کان کی مانند یہ خزانہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ کھودا جائے، گہرے میں اترا جائے، اتنی زیادہ اور قیمتی ترین معلومات ہمیں فراہم ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم کلام کی ان صداقتوں کی عکاسی اپنے جیون سے کرنے والے ہو سکے۔ اگر کمی ہے تو اسی بات کی ہے کہ خدا کے کلام کی عکاسی ہماری زندگیوں سے جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے زبور 105 اور اس کی 14 سے 18 آیت پر یا آیات پر میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ اس زبور کی پہلی 13 آیات پر ہم مختلف خدا میں مسیح کے وسیلہ سے سیکھ چکے ہیں۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں، یعنی 14ویں آیت سے 18 تک، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس زبور سے متعلق بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نے لکھا۔ عالموں کا خیال داؤد کی طرف ہی جاتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک خیال، یہ ایک قیاس اور علماء کی تحقیق ہے۔ لیکن جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، انسانی مصنف خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، اس زبور کا اصل مصنف خدا بذات خود ہے، جس نے پاک روح کی تحریک سے کسی نہ کسی کو استعمال کیا کہ اس زبور کو لکھوایا جائے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے آج یہ باتیں سبق آموز ہوں۔ اس زبور میں بزرگان اسرائیل یا یہود پر خدا کے تمام تر احسانات کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ کہ جو خدا کے عہد کے فرزند ہیں، میں عہد عتیق میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے خدا نے کیا کیا برکات رکھی ہے، اور خدا نے کیسے ان کو بلیس کیا ہے۔ اور ہم اس زبور 105 اور 106 کو
جب ہم یکجا دیکھتے ہیں یکے بعد دیگرے تو یہ بھی کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہے. یہ دونوں مضامین بہت ہی خوبصورت اور اچھی جگہ میں ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا. زبور 105 بنی اسرائیل کے مصر سے رہائی پانے کے بعد سرزمین کنعان تک اور ایون کنعان میں بھی جو خدا کے ان پر احسانات تھے ان کی رہائی اور ان کے بزرگوں کا بیان اس زبور میں پایا جاتا ہے. اور زبور 106 میں جب وہ سرزمین موعود یعنی کنعان میں پہنچ جاتے ہیں تو بارہا بار گناہ کرنے کے بعد خدا پھر بھی ان کو معافی بخشتے ہیں. یہوہ خدا ان پر پھر بھی ترس کھاتے اور ان کو معاف کرتے ہیں. تو زبور 105 اور 106 105 میں خدا کے احسانات خدا کی برکات یہوہ کس طرح ان پر مہربان رہا اور زبور 106 میں کہ جب خدا کی مہربانی کا مزہ چکھا سرزمین موعود میں پہنچ گئے اور کیسے گناہ پر گناہ کیا لیکن یہوہ خدا ان کو پھر بھی معاف کرتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں معلوماتی طور پر پاسبل ہے کہ دوسرے خدا میں مسیح نے اس بات پر بات کی ہو تو بھی یہ ایک دوہرائی یا نظر ثانی ہے کہ اس کی پہلی 15 آیات کو اگر آپ غور سے بعد میں پڑھیں پہلی 15 اور انہی آیات کو آپ تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 6 باب 16 باب معاف کیجئے تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 16 باب اور اس کی 8 سے 22 آیت تک ان 15 آیات کو وہاں پر آپ دیکھیں گے. اور یہ وہ وقت تھا جب بزرگ داؤد عہد کے صندوق کو واپس شہر یروشلیم لاتے ہیں. انتہائی شادمانی کا سماں تھا اور یاد کیا جا رہا تھا کہ یہوہ نے ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگوں پر کیسے احسانات کیے ہیں. اور ہم آلریڈی اس سے پہلے بھی ایک زبور پر بات کر چکے ہیں کہ اس کا بھی اس حوالے یعنی تواریخ کی پہلی کتاب کے 16 باب کی 23 آیت سے بعد کا ہے. وہ بھی اس وقت کی بابت ہی بیان کیا جا رہا ہے. یہ اضافی معلومات تھیں. اگر آپ اپنی پرسنل سٹڈی میں ان حوالہ جات کو ساتھ رکھیں تو اور زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں 14 اور 15 آیات پر لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے زبور نویس یہ یاد دلاتا ہے کہ کیسے خدا نے ابراہم کو بلایا کسدیوں کے اور میں سے, بعد میں کیسے اسحاق پیدا ہوا, پھر یعقوب پیدا ہوا, پھر یعقوب کے بیٹے, اور پھر یوسف کس طرح مصر میں پہنچا اس پر ہم آج بات کریں گے. اور ایون آج چونکہ ہم بہت بعد کی پروڈکشن ہے
تو ہم بزرگ داؤد اور کئی ایسے عظیم لیڈرز موسیٰ، ایلیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کس کس طرح سے اپنی قوم کے لیے ان رہنماہان کو استعمال کیا ہے۔ آیت 14 اور 15، 105 کی 14 اور 15 لکھا ہے، اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ کنعان میں پہنچنے سے پہلے اور مصر سے نکلنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کئی سلطنتیں اور بادشاہتیں انہوں نے پار کی تاکہ وہ سرزمین موعود میں پہنچے۔ کن کن قوموں کو انہوں نے مفتو کیا اور خود فاتح ہوئے، خداوند کے قدرت والے ہاتھ سے انہوں نے فتح پائی۔ یہوہ نسی ان کے آگے آگے رہے، ان کا بینر صاحب جنگ، اور اپنے لوگوں کا خداوند نے خود ساتھ دیا، ان کے بہاف پر ہو کر غیر قوموں کا راستے سے صفایا کیا، تاکہ بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل وعدہ کی ہوئی سرزمین کنعان میں پہنچ جائے۔ اور اس دوران جیسا یہ آیت کہتی ہے کہ اس نے کسی کو، یعنی خدا نے، یہوہ نے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ خدا کے جو عہد کے فرزند تھے بنی اسرائیل، ان پر کوئی ظلم کرے۔ کسی کو خدا نے موقع نہیں دیا، اجازت نہیں دی، بلکہ خدا نے اپنے لوگوں کا اس طور پر ساتھ دیا کہ اس نے ان بادشاہوں کو دھمکایا، بھگایا آگے سے، کیونکہ اسرائیل کے خدا کی دہشت اور رعب ان غیر معبودوں کے ماننے والے بادشاہوں پر ایسا تھا کہ وہ ڈر اور خوف کے مارے اسرائیل پر اپنے ہاتھ کو نہ اٹھاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہم کی بیوی سارا خطرے سے گزری تو تھی نا، آپ کو پتا ہے، لیکن جب بعد میں ابراہم نے بتایا کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے، تو بادشاہ نے کوئی اس سے تعلق قائم نہ کیا، کیونکہ یہ خدا کے ممسوح تھے اور خدا نے ان کو خود اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اور بعد میں اسحاق اور اس کی بیوی ربکا، تقریباً ایسی ہی کہانی ان سے متعلق بھی ہے، لیکن کیا مجال کہ کسی بادشاہ نے ان کو چھوا بھی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کے ممسوح تھے، اور خدا نے کہا ان بادشاہوں کو کہ تم میرے ممسوحوں کو ہاتھ تک نہ لگانا، اور ایسے ہی ہوا۔ اور پھر میرے نبیوں کو کچھ ضرر نہ پہنچانا، یعنی ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور ان نبیوں میں عہد عتیق کے تمام انبیاء شامل ہیں،
अगरचे ये एक अलग बात है कि इस वक्त इस ज़बूर में उन नबियों की बात हो रही है जो बुजुर्ग दाऊद से पहले आ चुके थे। नबी वो है जो नबुव्वत करे। शायद 1-1.5 घंटा पहले मैं अपने ही किसी अजीज से पूछ रहा था, क्योंकि नबी पर बात हो रही थी, और मैं पूछ रहा था कि क्या आप मुझे जवाब देंगे कि नबी का काम क्या है। जी वो अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, खुदा के प्यारे होते हैं, पैगाम लेकर आते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये बात तो मैंने पूछी ही नहीं है। आप ये बताएं कि नबी लफ्ज के माना क्या है। और फिर वही बात कि टू द पॉइंट बात नहीं होती। बहुत सारे लोग अपने मजहब पर फख्र तो करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि हकीकत क्या है। लकीर के फकीर। दर हकीकत नबी वो है जो नबूवत करे। खुदा उसकी रूह में ये बात डालता है कि उस कौम को या उस इंडिविजुअल को, इनफरादी तौर पर किसी शख्स को या उस फैमिली को मेरी तरफ से ये मैसेज जा कर दे। ये पुराने अदनामे की बात हो रही है। उस वक्त तहरीरी तौर पर यह नबुवती कलाम नहीं था, इसलिए खुदा अपने खुदाम से कलाम करता और वो जाके दूसरों को बताते थे। मूसा नबी फिरौन के यहां, नातन नबी दाऊद के यहां, और बहुत सारे और। सबों को कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए दिया गया। आज हमारे पास खुदा की कामल मर्जी, फुल प्रोफेसी, नबुवत का पूरा कलाम आज मेरे पास और आपके पास है। खुदा ने कुछ पीछे नहीं रखा कि खुदा न खास्ता नवीद ये दावा करे कि ओ जी मैं नबी हूं और मैंने आपके लिए नबुवत की है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने कुछ पीछे रख लिया था जो आज नवीद पर जाहिर कर रहा है। खुदा कुछ भूल गया था? नो। जब हम कहते हैं यह नबुवत का कलाम है तो इसमें फुल प्रोफेसी है, आखिरी अदालत तक और अबदी बादशाही तक कोई कमी नहीं है। आज के दौर में यह प्रोफेसी या नबुवत जैसे हम अक्सर औकात सुनते हैं वो नहीं है, क्योंकि अब खुदा का कलाम है। जो इस कलाम के मुताबिक नहीं चलता, इस नबुवत की बातों को नहीं मानता, उसके लिए कौन सी नबुवत होगी जिस पर वो कार फरमा होगा। और जब यह लिखा है कि आखिर जमाना में तुम्हारे बेटे और बेटियां नबुवत करेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई नई बात जाहिर करेंगे। ओ जी खुदा ने मुझसे कहा कि आप 50,000 रुपया मुझे दे दे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये गलत बातें हैं। नबुवत हम देखते हैं कि कहां तक थी, इसके बारे में हमें अच्छी तरह मसीह खुदावन ने बताया। लेकिन खैर ये आज मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन यह कहूंगा खुदा ने इस ज़बूर से के लिखे जाने से पेशतर जितने भी अंबिया आए उनको प्रोटेक्ट किया, और खुदा ने
ان کی حفاظت اور ان کی مدد اور ان کی رہنمائی کی. ایون بادشاہوں سے کہا کہ تم میرے ان ممسوحوں کو کچھ نہیں کہنا, اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. ان آیات میں اس بات کو دیکھتے ہیں. پھر 16ویں آیت سے ہم بزرگ یوسف کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اور کیا ہے اس میں. 16ویں آیت سے یوسف کی باری آتی ہے. پھر اس نے فرمایا, خدا کی بات ہو رہی ہے یا حوا کی, کہ اس ملک پر قحط نازل ہو. کہاں پر؟ جہاں پر اس وقت اولاد یعقوب, اور یعقوب یعنی اسرائیل جو دوسرا نام ہے, وہ اس وقت آباد تھے. ابھی صرف خاندان تھا, یعقوب اور یعقوب کے بیٹے. اس علاقے میں قحط ہو, اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا. یعنی خدا نے اس ملک میں قحط بھیجا جہاں پر یعقوب اور اولاد یعقوب تھے, اور روٹی کے تمام وسائل اور ذرائع کٹ آف ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب اور اولاد یعقوب کے لیے خدا ایک پلان بنائے, اور وہ اس پلان کے مطابق آگے بڑھیں اور خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ سکیں کہ جب امید کی تمام کرنیں اب گم ہو جائیں گھنے سیاہ ابر میں, تو اس وقت ان کو یاد آئے کہ یہوہ خدا ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا, ہماری ضرورت کو وہ پورا کرے گا. اور یوں یہوہ ان کے لیے جو پلان اور پروگرام بناتے ہیں وہ بڑا سندر ہے. پیدائش کی کتاب میں بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی بابت بیان کیا گیا ہے. آیت 16 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ قحط ہوا اور روٹی کے تمام وسائل ختم ہو گئے. اب ان کو کس طرف دیکھنا تھا؟ عالم بالا کی طرف, اور خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایت اور انسٹرکشن کو فالو کرنا تھا. آیت 17 اور 18, اس نے ان سے پہلے ایک آدمی بھیجا. خدا نے یعقوب اور اولاد یعقوب سے پہلے ایک آدمی بھیجا. کون تھا وہ؟ ہاں, یوسف. کہاں بھیجا؟ مصر میں. کیسے گیا؟ آپ سب کچھ جانتے ہیں, یوسف کی ساری داستان کو آپ جانتے ہیں. خواہ آپ مسلمان ہیں, خواہ آپ مسیحی ہیں, آپ اس ساری داستان کو جانتے ہیں. مرکزی نقطہ ایک ہی ہے کہ کیسے بزرگ یوسف بعد میں بزرگ ہوئے. اس وقت تو نہیں تھے, ایمان میں ضرور بزرگ تھے, کہ وہ مصر گئے. خدا نے اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کو, دوسرے لفظوں میں یعقوب اور اولاد یعقوب کو مصر لے جانے کے لیے پہلے یوسف کو وہاں پر بھیجا. اور کیا لکھا ہے؟ یوسف غلامی میں بیچا گیا. ایک تو اپنے بھائیوں نے اس کو مصر جانے والے ایک قافلے کے ہاتھوں بیچ ڈالا, اور نمبر 2, جب یوسف مصر میں تھا
تو اس وقت بھی اس کی کوئی آسان زندگی نہیں تھی شروع میں جاتے ہی. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ قید میں، ایون جیل میں وہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ کیوں کر اور کیسے. یوسف گیا مصر میں، خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ وہاں جائے، گیا، لیکن کس طرح اس نے غلامی میں ایک خاص وقت گزارا، کیسے یاد کیا جا رہا ہے ان خدا کے عجیب اور عظیم کاموں کو جن کو بنی اسرائیل یاد کرتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ان پر نگاہ کرم کی اور احسان کیے ہیں. آیت 18، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، اور وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا. 17 اور 18 دو آیات تلاوت کی گئی ہے. یہ بزرگ یوسف کے جو قید کے عالم میں، غلامی کے عالم میں، جو سخت قید اور سخت غلامی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور لوہے کے زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا گیا. مصری لوگ ان پہلوؤں کے اعتبار سے بڑے ظالم تھے. لیکن ایک بات یہاں پر کہتا چلوں چلتے چلتے کہ سپرجن ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. زبور کی کتاب کی ان کی ایک بڑی طویل تفسیر بھی ہے، اور آپ نے کہا کہ لوہے کی زنجیریں، ذرا روحانی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میرے ساتھ، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوہے کی زنجیریں یوسف کو اس لیے پہنائی گئیں کہ بعد میں وہ سونے کی زنجیریں پہننے والا ہو. ہاللیلویا. اور نمبر 2، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں اس لیے کہ اس کے پاؤں بعد میں اونچے مقام پر قائم ہوں. یوسف کی زندگی میں یہ ایک ٹائم بین وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے یہ فلاح تھا، ڈہلوان کی طرف، تنزلی کی طرف یوسف گئے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں، نہ ہی اپنے کسی گناہ کے سبب سے. وہ خدا کے ساتھ راست تھے، لیکن لوگ ان کو پہچان نہیں پائے، جس سبب سے یوسف کو ان زنجیروں میں جکڑا گیا اور تنزلی میں گئے اور بیڑیاں پہنائی گئی. لیکن وہی یوسف ہے کہ فرعون مصر کو یوسف جیسا حکیم اور دانا شخص اور کوئی نہ ملا، اور بلا لایا جاتا ہے کہ یوسف فرعون مصر کو وہ راز بتائے جو مستقبل قریب کے لیے ہے. قصہ المختصر کہ وہ وقت آیا کہ یوسف گویا مصر کے درجہ دوم کے حاکم کا رول پلے کرنے لگے، اور یوں لگتا ہے
کہ مصر کے وہ وزیر اعظم بن گئے فرعون کے ہونے کے باوجود. شروع کہاں سے ہوا؟ بیڑیوں سے اور زنجیروں سے. اور اب کہاں پہنچ گئے؟ شہزادہ اور وزیر اعظم مصر کے درجہ دوم کے حاکم. کیا اب یوسف کے پاس سونا چاندی کم ہوا ہوگا؟ کیا اب یوسف کے پاس کچھ نہیں تھا؟ کیا اب اس کے پاؤں چٹان پر نہیں تھے؟ آف کورس وہ تھے. اور اس سے ہمارے لیے یہ سبق نکلتا ہے کہ خدا کی مہربانیوں کو اور خدا کے احسانات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں. بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوگا اور ہوتا بھی ہے. ضروری نہیں کہ لوہے کی بیڑیوں اور زنجیروں سے ہم جکڑے ہوئے ہوں، لیکن کئی ایسی بیڑیاں اور کئی ایسی زنجیریں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک خاص سرکل سے باہر نہیں نکلنے دیتی کہ میں کروں تو کیا کروں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں جکڑ کر رہ گیا ہوں اور رہ گئی ہوں، مجھے کوئی سمت نظر نہیں آتی ہے، اب میں کروں تو کیا کروں. اور سبق یہ ہے کہ یوسف کی طرح یہوہ خدا کے ساتھ وفادار اور فرما بردار ہو چل. تیری سرفرازی عالم بالا کی طرف سے ہوگی. انتظار کر، جب تک بیڑیاں ہیں، جب تک زنجیر ہے، سانس لینا محال اور شاید موت نظر آتی ہو. لیکن اگر خدا کی مرضی ہو تو خدا اس کے بعد سونے کے چین پہنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جب اس محور سے باہر نکلیں تو سونے کے چین پہنے. نو ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ وہ پیسہ کسی ایسی جگہ پر خرچ کیا جائے جہاں انجیل کی تشہیر ہو. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے خدا پستی سے سربلندی کی طرف لاتا ہے بشرطے کہ اس کے احسانات کو یاد کیا جائے. عزیزو، آئیں میں اور آپ خداوند کے احسانات کو یاد کریں، شکر گزاری کریں اور اس کا شکر ادا کریں ان زنجیروں اور بیڑیوں کے لیے بھی جو نادیدنی ہیں، اور ان میں وفادار رہنے کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں تاکہ وہ وقت آئے کہ وقت پر خدا ہمیں سربلند کرے. آسمانی پتا، ممنون ہوں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے ہم سے کیا ہے. فضل بخشیے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم ایمان کا دامن نہ چھوڑیں بلکہ ہم آپ کی طرف وفاداری کی راہوں پر بڑھتے چلے جائیں. ہماری زندگیوں سے آپ اپنے نام کو جلال بخشیے. اور خداوند منت کرتا ہوں ہماری کمزوریوں، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف کیجیے. اور اس پروسیس کے دوران جو بڑا کٹھن اور مشکل ہے، ہمیں اپنی وفاداری میں ٹھہرے رہنے کا فضل عنایت فرمائیے. خداوند میرے تمام عزیز و اقربا جو اس وقت کسی بھی میڈیا کے ذریعہ سے یہ کلام کی باتیں سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہے
جو بیماری کی بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا یا جکڑی ہوئی ہے، روپے پیسے کے فقدان کی بیڑیوں میں، خاندانی لڑائیوں اور جھگڑوں اور فسادات کی بیڑیوں اور زنجیروں میں، نشے کی لعنت کی بیڑیوں میں، قرض کی لعنت کی زنجیروں میں، اور بہت ساری اور نادیدنی زنجیریں ہیں، خداوند منت کرتا ہوں آپ اپنے قدرت والے نام میں معجزہ کیجئے اور اپنے لوگوں کو رہائی بخشیے، تاکہ جلال آپ کے بزرگ اور مقدس ترین نام کو ملے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے، مسیح خداوند کے جلالی اور قدرت والے نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند ہم سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔